صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر۔ سامعین محترم، آج سے کچھ دن پہلے نوجوانان توحید و سنت پنجاب کا ایک اجتماع ہوا، جس کے اندر اللہ رب العزت کی توحید اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا، جو اہل توحید کے لیے خوشی کا باعث تھی اور اہل شرک کے لیے غمی کا سبب تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی افسوسناک پہلو بھی سامنے آیا کہ ہمارے ظاہری دوری کو اور انتظامی اختلاف کو حقیقی اختلاف میں بدلنے کے لیے اور ظاہری دوری کو حقیقی اور ہمیشہ کی دوری بنانے کے لیے ایک سایہ لا حاصل کی گئی اور اہل شرک کو اہل توحید کی صفوں میں شامل کرنے کے لیے چند جملے کہے گئے۔ اور چونکہ ووٹوں کے دن قریب ہیں، اب ہر آدمی ووٹ کے یا نوٹ کے چکر میں، لیکن ہماری جماعت بحمدللہ نہ ووٹوں کی طلبگار ہے نہ نوٹوں کی طلبگار ہے۔ باقی جس کی مرضی وہ کتاب پر ٹھپا لگائے، جس کی مرضی مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دے، جس کی مرضی مولانا مریم نواز کو ووٹ دے یا حاجی عمران خان کو ووٹ دے، ہماری جماعت کا اس کے ساتھ سیاسی موجودہ نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے اس چیز کے لیے شاید یہ جملے وہاں پر کہے۔ تین چیزیں تھی، ایک تو تعویذ کو مطلقاً مستحب قرار دیا، حالانکہ اشاعت التوحید و سنہ کا یہ نظریہ نہیں کہ مطلقاً تعویذ مستحب ہے۔ مستحب اور مباح، مروجہ تعویذ اور تعویذ کا کاروبار بنانا، یہ بھی ہماری اسی فیصلے کے اندر لکھا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ موجودہ دور کے مشرکین کو اہل کتاب سمجھتے تھے یا اہل کتاب کے حکم میں سمجھتے تھے، لیکن یہ بات بھی ادھوری کی گئی۔ حضرت شاہ صاحب موجودہ دور کے مشرکین کو واقعی اہل کتاب سمجھتے تھے، لیکن موجودہ للڑ جن کو آپ نے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی، حضرت شاہ صاحب ان کی ذبیحہ کو حرام قرار دیتے تھے۔ جن کو تو مسلمان کرنے پر تلے ہیں، حضرت صاحب ان کو حضرت شاہ صاحب مرتد سمجھتے تھے اور ان کی ذبیحہ کی حرمت کے قائل تھے، لیکن یہ چیز سامنے نہیں لائی گئی۔ بہرحال پھر اگلی جو تیسری اہم چیز تھی، جہاں سے ہمیں زیادہ مسئلہ بنا، وہ مسئلہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ جو آدمی سماع موتا کی بھی کوئی قید نہیں لگائی، مطلقاً سماع موتا اس کی تکفیر کرتا ہے، وہ ہماری جماعت کا رکن نہیں بن سکتا، وہ آدمی شرعی حدود کو تجاوز کرنے والا ہے۔ تو اب یہ فتویٰ اس سٹیج پر لگایا گیا کہ جس حضرت شاہ صاحب کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی توحید کے لیے گزری، جس شاہ صاحب نے پوری زندگی اسی مسئلہ توحید کے لیے اور نفی سماع موتا کے شرک کی تردید کے لیے پوری زندگی گزاری، بڑی بڑی دیواروں سے ٹکرا گئے اور حضرت شاہ صاحب بڑے بڑے پہاڑوں کو انہوں نے پاش کیا۔ اس وقت پرانا قلعہ کے اندر راول پنڈی میں مائک چھیننے والے مولوی بھی تھے۔ حضرت شاہ صاحب کو نعوذ باللہ بد زبانی کر کے کہ اس بوڑھے کو زیادہ شوق ہوا فتوے لگانے کا، لیکن حضرت شاہ صاحب نے لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہیں کی، ببانگ دہل اس مسئلہ پر فتویٰ لگایا کہ سماع موتا کا عقیدہ رکھنا یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اس لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کو جماعت سے فوت ہونے کے بعد نکالنے کی کوشش کی کہ جو فتوے کا قائل ہے ہماری جماعت کا رکن نہیں۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا، کیا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ہماری جماعت کا رکن نہیں؟ اگر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری وہ جماعت کا رکن نہیں، تو پھر ان کے بنائے ہوئے امیر شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی پھر جماعت کے رکن نہیں۔ پھر ان کے اسی طرح ناظم اعلیٰ اور ان کے حقیقی جانشین پیر و مرشد
سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، وہ بھی پھر جماعت کے رکن نہیں بن سکتے، وہ بھی جماعت سے نکل گئے۔ پھر جماعت کے اندر تم ختم پڑھنے والی مخلوق، اور اسی طرح حضرت شاہ صاحب سے مائک چھیننے والے تم صرف اشاعت التوحید کے رہو گے۔ اس لیے اس مسئلہ پر فتویٰ یہ صرف ہماری جماعت نے نہیں بلکہ پچھلے بزرگوں میں بھی، اکابرین علماء دیوبند، چند حوالے میں دکھا دیتا ہوں، یہ صرف اور صرف بطور نمونہ کے ہیں۔ یہ پہلی کتاب جس کا نام ہے تعلیم الاسلام، اور یہ ہے حضرت نیلوی شاہ صاحب کے بھی استاد تھے، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب۔ وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 123 پر کہ شرک کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں ایک شرک فی القدرت بھی ہے، شرک فی العلم بھی ہے، تیسرے نمبر پر شرک فی السمع والبصر، یعنی خدا تعالیٰ کی صفت سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں یا ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، سب شرک ہے۔ اس لیے دور و نزدیک کا معنی بھی ما فوق الاسباب ہے، آگے جا کر میں ذکر کرتا ہوں۔ تو اس لیے شرک فی السمع کا مرتکب ہوگا اور وہ مشرک ہوگا، یہ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب ہے۔ اور یہ دوسرے نمبر پر کتاب فاتحہ کا صحیح طریقہ سید اسماعیل پگنوری صاحب کی، اور اس پر تصدیق اور تقریر موجود ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت سید حسین احمد مدنی صاحب کی، اسی طرح حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کی، اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب کی، قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند کی، اور اس کے علاوہ تقریباً 50 کے قریب اکابرین علماء دیوبند کی اس پر تصدیق موجود ہے۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے مردوں مرحوم بزرگوں کے سن لینے کو محض ممکن نہیں بلکہ امر واقع مان لیا، اور اسی ماننے کے تحت وہ جملہ افعال شرکیہ کرتے ہیں، یعنی مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھ کر پھر سارا شرک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لکھا کہ اس کے باوجود ما انت بمسمع من فی القبور، اس کے باوجود بھی جو حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر مردہ یا بعض نیک مردے یعنی مرحوم بزرگان دین ہماری ہر بات کو سن لیتے ہیں، یہ قرآن کی کھلی تردید و تکذیب ہے۔ مولانا صاحب، یہ قرآن کی کھلی تردید و تکذیب ہے، اور قرآن کی تردید کرنے والا، تکذیب کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اکابرین علماء دیوبند ہیں، حسین احمد مدنی بھی ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی بھی ہے، قاری محمد طیب صاحب بھی ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب ہے تقویت الایمان، اور تقویت الایمان یہ ہے مجاہد اسلام عالم ربانی حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں آیت لکھی من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یعنی شرک کرنے والے بڑے احمق ہیں، شرک کرنے والے بڑے احمق ہیں کہ اللہ سے قادر علیم کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، اول تو ان کا پکارنا وہ سنتے ہی نہیں، اور آگے اول ان کے پکارنے کو وہ سنتے نہیں، اور شرک کرنے والے احمق، سننے والے عقیدے کو انہوں نے شرک کرنے والے احمق۔ اور یہ ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، اور یہ لکھنے والے مفتی اول دارالعلوم دیوبند، انہوں نے لکھا کہ قرآن مجید میں مردوں کے سننے کا، سماع موتا کا انکار کیا گیا۔ یہ مسئلہ جان لیں، قرآن شریف میں سماع موتا کا انکار کیا گیا، اور دوسری جگہ پر یہاں لکھا انک لا تسمع الموتا وغیرہ نصوص سے، یہ انک لا تسمع الموتا وغیرہ قرآن کی نص ہے جو عدم سماع موتا ظاہر ہے۔ اس لیے اور اسی طرح حضرت مفتی صاحب نے ایک جگہ پر لکھا عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے، اور نص قطعی کا منکر کبھی مسلمان نہیں ہوا کرتا۔ اور اسی طرح یہ ہے براہین قاطعہ، یہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری ان کی کتاب، وہ لکھتے ہیں یہ عقیدہ اتفاقی ہے کہ ندا اور خطاب اگر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتقاد سے کرے کہ آپ بلا واسطہ استقلالن سنتے ہیں، شرک ہے، خواہ بضمن صلاۃ و سلام ہو،
خواہ بغیر اس کے کوئی صلاۃ و سلام ہو یا اس کے علاوہ پڑھے، اگر سننے کا استقلالً نظریہ ہے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ اسی طرح یہ تالیفات رشیدیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کی جو استاد ہیں حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے، انہوں نے لکھا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود خطاب سلام کا سنتے ہیں، وہ کفر ہے، خواہ السلام علیکہ کہے یا السلام علی النبی کہے۔ تو یہ ہے اکابرین علماء دیوبند، اور اس کے علاوہ یہ ہے مولانا احمد الدین بغوی صاحب دلیل المشرکین، وہ لکھتے ہیں کہ ان مشرکین کے خود ساختہ معبود تو ان کی بات سنتے ہی نہیں۔ خود ساختہ معبودین کن کے؟ فتویٰ بھی ساتھ لگایا مشرکین کے، یعنی جو سننے کا عقیدہ لے کر جاتے ہیں۔ اور کن کے لیے؟ بریکٹ میں لکھا انبیاء، ملائکہ، اصنام، سب کے سب، جس کے بارے میں بھی سننے کا عقیدہ رکھے گا وہ مشرک ہوگا۔ اسی طرح یار ان کو نہیں مانتے یہ مولانا سرفراز خان صفدر گلدستہ توحید، یہ ان کی پہلے کی لکھی ہوئی کتاب، انہوں نے بھی یہاں پر لکھا کہ اس دور کا جو مشرک تھا امام الانبیاء کا دور کا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے درمیانی واسطے ہماری دعائیں اور پکاریں سنتے ہیں، ہمارے حالات دیکھتے ہیں، ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے آگے لکھا حضرات آج بعض کلمہ گو مدعیان اسلام کا بھی یہی شرک ہے۔ مدعیان اسلام کلمہ گو کا یہی شرک ہے کہ وہ بھی سننے کا عقیدہ رکھتے ہیں، سفارشوں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ سے اچھے تو مولانا سرفراز خان صفدر ہی رہ گئے ماضی کے اندر، تو اس لیے یہ میں نے چند حوالے دے دیے۔ اب آپ کہیں گے ہم حضرت مولانا حسین علی الوانی کو ماننے والے، تو آؤ ذرا یہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی اشاعت التوحید و سنہ، حضرت مولانا حسین علی الوانی کی یہ تفسیر بے نظیر، یہاں پر انہوں نے یہ جو آیت ہے لو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اس آیت کے تحت کیا لکھا؟ کفار ملائکہ کو غائبانہ پکارتے ہیں معبود سمجھ کر، وہ نہیں سنتے، اگر بالفرض سن بھی لے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلا جملہ سننا مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں غائبانہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ کے غیر کو جاننا یہ شرک ہے۔ غائبانہ سمیع اور بصیر، عجیب مسئلہ ہے کہ جو اللہ کی صفت علیم مخلوق میں مانے ان کو تو مشرک کہتے ہو، جو سمیع مانے وہ مسلمان ہے، یہ ہے سری شرک ہے۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی آ گئے، اور یہ حضرت مولانا حسین علی الوانی کے شاگرد ہیں مولانا محمد زمان صاحب کیمل پوری، یہ حضرت مولانا حسین علی الوانی کے شاگرد، کتاب کا نام ہے فاتحۃ القرآن۔ اب یہ حضرت صاحب کے شاگرد کہتے ہیں اور یہ نص قطعی ہے، اور اگر نص قطعی کے مقابلہ میں خبر واحد آ جائے تو نص قطعی کو ترجیح دی جاتی ہے، اور نص قرآنی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ روح جسم سے بند رہتا ہے، لہذا اس نص قطعی کی وجہ سے جسمانی حیات کا کہنا اور جسم کے کان کا سننا اور اس کی آنکھ کا دیکھنا یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے، اور جو قرآن کے سراسر خلاف ہو، نص قطعی کے خلاف ہو، تو وہ کبھی بھی اسلام نہیں ہوا کرتا۔ تم تو جماعت سے نکال رہے ہو ماشاءاللہ، اور یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب کے شاگرد تھے۔ اب یہ آگے ان کے شاگرد رشید، جن کا نام پوری دنیا جانتی ہے، اور پوری دنیا کے مشرکین اور مبتدئین آج بھی جس نام سے کانپتے ہیں، آج بھی کبھی لطمت الحق تھپڑ کا لفظ آ جائے تو حضرت شاہ صاحب ان کے ابھی بھی دماغوں میں گونجتے ہیں۔ تو حضرت پیر خطیب اسلام حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، یہ ان کی حضرت شاہ صاحب اب کیا فرماتے ہیں، یہاں پر دیکھ لو کیا مردے سنتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے یہ عنوان کیا مردے سنتے ہیں آگے لکھا، میرے نزدیک شرک کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ حضرت شاہ سے فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ شرک کی پہلی سیڑھی ہے، اور اس عقیدہ کو ترقی دے کر انسان مشرک بن جاتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 69، اگر صفحہ نمبر 69 اچھا نہ لگے تو میرا بھائی صفحہ نمبر 169 پڑھ لینا۔ 169 میں مزید مزہ کیا حضرت شاہ صاحب مشرکین کی قسمیں بناتے تھے،
ان کے آج بھی معتقدین، مریدین، محبین سب جانتے ہیں. کہتے ہیں ایک ہوتا ہے اپر کلاس مشرک، ایک ہوتا ہے لوور کلاس مشرک. شاہ صاحب کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا اللہ نے خود انبیاء اولیاء کو اختیارات دے رکھے ہیں، وہ جسے چاہے نفع دے، جسے چاہے نقصان دے. یہ اپر کلاس مشرک ہیں، یعنی پہلے درجے کے مشرک ہیں، فرسٹ پوزیشن لینے والے. اور یہ ہماری للڑ برادری، ہمارے دوست اور بزرگ، ان کے بارے میں شاہ صاحب نے لکھا لوور کلاس مشرک، لوور کلاس سیکنڈ پوزیشن لینے والے، دوسرے درجے کے مشرک. کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء حاجت روا اور مشکل کشا تو نہیں، حاجت روا بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں. ہم انہیں حاجت اور مشکل کشا سمجھ کر ان کی قبروں پر نہیں جاتے، بلکہ ان سے درخواست کرتے ہیں. وہ ہماری درخواست سن کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ لوور کلاس مشرک ہیں اور یہ مشرکین مکہ کی طرح کہتے ہیں. حضرت شاہ صاحب نے کہا یہ بھی مشرک ہے جو صرف سننے کا عقیدہ رکھے، جاننے کا عقیدہ نہ رکھے، اور عالم الغیب ہونے کا، حاجت روا مشکل کشا نہیں، بلکہ صرف یہ کہ سن کر پہنچا دیتے ہیں. یہ لوور کلاس مشرک. تو اس لیے یہ حضرت شاہ صاحب نے لکھا. اور اگر یہ بھی نہیں تو یہ خطبات ہیں آپ کے سامنے، خطبات جاجروی. اور یہ بہت بڑے ہمارے سید المفسرین والمحدثین، بقیت السلف اور مرشد العلماء حضرت علامہ شیخ عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کے خطبات، یہ وہیں رحیم یار خان سے چھپنے والے خطبات جاجروی. اور یہاں پر حضرت جاجروی صاحب بیان کرتے ہیں، آیت ہے کہ لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. آگے لکھتے ہیں غیر اللہ کو پکارنے والا گمراہ، غیر اللہ کو پکارنے والا کافر، غیر اللہ کو پکارنے والا بے دین. یہ حضرت جاجروی صاحب فتویٰ لگا رہے ہیں. حضرت صاحب اگر آپ کہیں گے میرا بھائی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے کہ اگر ایسا آدمی جماعت سے ہی خارج ہے تو پھر یہ کہہ رہے ہیں غیر اللہ کو پکارنے والا کافر، لفظ ہے یہاں پر، غیر اللہ کو پکارنے والا بے دین، اور غیر اللہ کو پکارنے والا یہ کیا ہے مکہ مکرمہ کی. کہتے ہیں تبلیغ امام الانبیاء کی یہی تھی کہ پکار صرف اللہ کا حق ہے. مردے کے سننے کا عقیدہ رکھنا، یہ مردے کا لفظ بھی آ گیا، مردے کے سننے کا عقیدہ رکھنا اور یہ کہنا کہ مردہ سن رہا ہے، دیکھتا ہے، دعا مانگتا ہے، یہی شرک کا دروازہ ہے. یہ شرک کا پورا گیٹ ہے 18 فٹ والا، جہاں سے بڑے بڑے للہڑ گزرتے ہیں. تو حضرت جاجروی صاحب بھی کہتے ہیں سننے کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے مختصر جواہر القرآن 1 جلد والا، جو حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے لکھوایا. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے لکھا. اب اس 1 جلد والے جواہر القرآن میں یہ آیت ہے من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. اس کے تحت لکھتے ہیں کہ نہ تمہارے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل ہے، نہ وہ تمہاری پکارے سنتے ہیں، پھر ان کو کیوں پکارتے ہو. آگے لکھتے ہیں اعداء، یہ تائید ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. دشمن اس لیے بنیں گے کہ انہوں نے قبروں میں سنا نہیں. اور آگے فرماتے ہیں لا يسمعوا دعاءكم اور وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یعنی جن کو پکارتے ہو وہ خالق پر بھی قادر نہیں اور نہ ان کو تمہارے پکارنے کی کوئی خبر. پھر بھی پکارنے والوں سے بڑھ کر کون زیادہ کافر ہوگا؟ پکارنے والوں سے زیادہ بڑھ کر کون زیادہ کافر ہوگا؟ یہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ اور یہ ان کے شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اور یہ ان کی تفسیر جواہر القرآن موجود ہے، جس کے ابتدا کے اندر انہوں نے شرک فی التصرف اس پر بحث کی. اور جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ غائبانہ ما فوق الاسباب، نفع اور ضرر دینے کی طاقت اگر کسی میں مانتا ہے تو یہ شرک فی التصرف ہے. اور اسی طرح شرک فی العلم کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے غائبانہ اگر علم غیب کا عقیدہ رکھے
تو وہ بھی مشرک ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی صفت سمع کے اندر ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہے۔ تو یہ سن لے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ ہماری تمام پکاروں کو سنتے ہیں، ہمارے کام کروا دیتے ہیں، اس کے متعلق حضرت پیر صاحب بغدادی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کافر اور مشرک ہے، اس سے نکاح جائز نہیں۔ جو آدمی سننے کا عقیدہ رکھے تو یہ فتویٰ بھی ہے حضرت شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان کا، یہ تھے اکابرین۔ اب آ جاؤ اسی طرح ایک یہ فتویٰ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب کا، اور یہ ضیاء العلوم میں آپ کو اوریجنل مل بھی سکتا ہے۔ وہاں پر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے سوال ہوا کہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ مردہ دفن کیا ہوا انہی آنکھوں اور انہی کانوں کے ساتھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب، اس شخص کا یہ اعتقاد صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ ضیاء العلوم میں فتویٰ پڑا ہے۔ اب اس فتوے کا اجراء ہونا چاہیے کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور آپ ماشاءاللہ جماعت سے نکال رہے، تو اس لیے جماعت ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے نغمہ توحید، اور یہ نغمہ توحید 1995 کا اور ذی الحجہ کے مہینے والا یہ نغمہ توحید حضرت پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ان کی طرف سے، اس کے اندر ایک عنوان ہے رجوع الی الحق کے عنوان سے، یہ عنوان ہے رجوع الی الحق۔ اور رجوع الی الحق کے اندر ایک آدمی نے سوال کیا کہ بعض مولوی آپ کی 30 سال پرانی ایک تقریر کی کیسٹ لوگوں کو سنا رہے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے، ایمان کا مدار اس مسئلہ پر نہیں، اور کیا آپ اس کی وضاحت کرنا پسند کریں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ واقعی حق گو عالم تھے، انہوں نے رجوع الی الحق، وہ فرماتے ہیں چنانچہ میں علی الاعلان اقرار کرتا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنہ پاکستان کے بعض ارکان سے کچھ غلط فیصلے ہوئے، توجہ سے سننا، ان ارکان میں بھی شامل ہوں، اگرچہ فیصلے کرتے وقت نہایت امانت اور دیانت سے اور غور و خوض سے کام لیا گیا، لیکن قرآن مجید کی آیات، سنت صحیحہ مزید غور کرنے سے معلوم ہوا کہ مسئلہ سماع موتیٰ کے باب میں ہمارے فیصلے غلط تھے۔ حضرت شاہ صاحب زندگی میں لکھ گئے کہ ہمارے فیصلے غلط تھے۔ اب ان غلط فیصلوں کو آج اگر کوئی اٹھا کر اسی سٹیج پر پیش کرے، خدا کی قسم ہمارا تو دل دکھتا ہے۔ ہمیں اس گھرانے سے محبت اسی لیے ہے کہ وہ گھرانہ مشن کا چوکیدار ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے گھرانے نے ہر چیز برداشت کی لیکن مشن کے ساتھ غداری نہیں کی۔ آج بھی ہمارے جتنے نوجوان، جتنے ہمارے آباء و اجداد اس گھر کو اپنا پیر گھرانہ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے حضرت شاہ صاحب نے لکھا کہ ہمارے فیصلے غلط تھے، اللہ نے مجھے توفیق بخشی۔ اور کہتے ہیں جس طرح متقدمین سلف صالحین ان سے انہوں نے اپنی غلطی سے حق کی طرف رجوع کیا، میں عنایت اللہ شاہ بھی کہتے ہیں میں بھی رجوع کرتا ہوں۔ اور رجوع کے بعد پھر کیا لکھا اگلے صفحے پر 16 پر کہ سماع موتیٰ کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور صریح شرک ہے۔ یہ لفظ ہے حضرت شاہ صاحب کے کہ سماع موتیٰ کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور صریح شرک ہے۔ اب جو آدمی کہے کہ فتویٰ لگانے والا جماعت کا رکن نہیں بن سکتا تو وہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ حضرت عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے اشاعت التوحید میں نہیں تھے؟ خدا کے بندے، اور لکھا ہے سماع موتیٰ کے عقیدے کو میں ہی شرک نہیں کہتا بلکہ قرآن کریم نے خود اللہ تعالیٰ نے اسے شرک سے تعبیر کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس عقیدہ کو شرکیہ عقیدہ مردوں کے سننے والے کو صرف میں نہیں کہتا بلکہ قرآن میں خود اللہ بھی کہتے ہیں۔ آگے آیت لکھی یوم القیامت یکفرون بشرککم، کہ جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے وہ ہماری پکاریں سن لیتے ہیں، درخواستیں سنتے ہیں، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا
انکار کریں گے، شرک کی تردید کریں گے۔ یہ حضرت پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ہمارے اکابرین میں سے ان کا نظریہ، اور آج کل موجودہ جو ہماری جماعت ہے ان کے لیے بھی آپ کی توجہ کے لیے اور اطلاع کے لیے عرض کر دیتا ہوں، موجودہ ہمارے مرکز پنج پیر کی اس پر مہر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جید علماء کرام حضرت مفتی فدا محمد ربانی صاحب کی، حضرت مفتی توصیف احمد صاحب، ان کی بھی یہاں پر تصدیق موجود ہے۔ اس کے علاوہ مفتی محمد مسلم صاحب نسطہ چار صدا والے، اس کے علاوہ مرکز پنج پیر بھی ہے، اور حضرت مولانا مفتی شریف حسین، ان کی بھی یہاں پر تصدیق موجود ہے۔ مفتی اکمل صاحب، ان کی بھی تصدیق ہے۔ مرکز پنج پیر کی مہر بھی ہے۔ اس کے اندر بھی لکھا کہ جو آدمی سننے کا عقیدہ رکھے ما فوق الاسباب، وہ شرک فی السما کا مرتکب ہے اور وہ آدمی مشرک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مزید آپ کی اطلاع کے لیے بڑا اہم فتویٰ یہ ہے ہمارے بہت بڑے مفسر اور شیخ التفسیر حضرت مولانا مفتی محمد خان الجاجروی، مفتی محمد صاحب جاجروی، ان کا یہ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ فتویٰ موجود ہے جو انہوں نے اسلام آباد کے اندر ترنول میں بیٹھ کر لکھا، اور اس سوال پر فرماتے ہیں کہ مخلوق بھی کچھ نہ کچھ علم رکھتی ہے، سمع رکھتی ہے، اللہ رب العزت بھی علیم اور سمیع ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور سمع ما فوق الاسباب ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ کا علم اور سمع ما فوق الاسباب ہے، اور یہی اس کا خاصہ مختصہ ہے، اور یہی علم اور سمع ما فوق الاسباب ہی ہے، یہی علم اور سمع ما فوق الاسباب ہے جسے ہر دور کا مشرک غیر اللہ میں مانتا رہا۔ حضرت مفتی محمد صاحب جاجروی وہ لکھ رہے ہیں کہ ہر دور کا مشرک یہی علم اور سمع ما فوق الاسباب یہ غیر اللہ میں مانتا رہا اور ہے۔ تو یہ حضرت مفتی صاحب نے بھی لکھ دیا ما فوق الاسباب، سماع کا عقیدہ رکھنے والا وہ مشرک ہے۔ اب ذرا ہم پوچھتے ہیں کہ میت میں سننے کے اسباب کون سے ہیں؟ میت کا سننا ما فوق الاسباب یا ما تحت الاسباب؟ پھر اس کی تصدیق وہ موجود ہے ہمارا مرکز پنڈی والا تعلیم القرآن راجہ بازار راول پنڈی، وہاں کے جو ہے حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب، انہوں نے لکھا الحق عندی ما قال شیخی، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب دارالعلوم تعلیم الاسلام ویسا والے، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اس کے علاوہ ہمارے ضیاء العلوم سرگودا والے حضرت مفتی محمد آصف صاحب، انہوں نے بھی لکھ دیا کہ مذکورہ تحریر میں حضرت مولانا مفتی محمد جاجروی نے جو کچھ تحریر کیا وہ بالکلیہ حق پر مبنی ہے، اور ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے مسلک کی عین ترجمانی ہے۔ یہ ضیاء العلوم کی تصدیق بھی آ گئی، تعلیم القرآن راجہ بازار راول پنڈی کی بھی آ گئی، اور اس کے علاوہ ہمارا ویسے والا بڑا مدرسہ تعلیم الاسلام اس کی بھی آ گئی، مفتی محمد صاحب کی بھی آ گئی کہ ما فوق الاسباب سمع اور ما فوق الاسباب علم مخلوق کے اندر ماننا یہ شرک ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی توجہ کے ساتھ ہمارے اراکین خواہ کسی کی چیزوں پر کان نہ دھرے۔ آپ کے پاس رب کا قرآن ہے، آپ کے پاس امام الانبیاء کی سنت ہے، تو اس لیے جو آدمی اب یہ سن لے اگر اللہ کی صفت سمیع میں شریک کرنے والا ما فوق الاسباب وہ مسلمان ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی صفت علیم میں شریک کرنے والا وہ بریلوی بھی مسلمان ہوگا، اللہ کی صفت مختار کل میں شریک کرنے والا وہ بھی مسلمان ہوگا۔ عجیب بات ہے، اللہ کی صفت علم میں ما فوق الاسباب عقیدہ رکھنے والا مشرک، تصرف ما فوق الاسباب ماننے والا مشرک، تو سمع ما فوق الاسباب ماننے والا یہ مسلمان، یہ بھی مشرک ہوگا۔ اس لیے اگر کسی آدمی کو شوق ہو بڑی محبت کے ساتھ ہمیں بلائے، ہمیں اصول تکفیر سمجھائے کہ وہ کس وجہ سے مشرک ہے، یہ کس وجہ سے مسلمان ہے، لیکن یہ آپ سے ہو نہ سکے گا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ آپ کے اجتماع پر یہ آواز لگائی گئی کہ اکابر اکابر، ہم کہتے ہیں ہم اکابر کا احترام دل و جان سے کرتے ہیں، اکابرین کی اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے، مسئلہ وہاں بنتا ہے جب اپنی تحقیق پر
آدمی کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کر دے. ویسے کسی کی تحقیق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. بعض علماء کی تحقیق حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری ان کی تحقیق ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے. حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ ان کے بارے میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان خود فرماتے ہیں وہ ذبیحہ کی حرمت کے قائل تھے، حضرت شاہ صاحب ہلت کے قائل تھے. تو اس لیے اس کو تحقیق کا نام نہ دیا جائے. تحقیق وہ جس پر اگر غلو ہو، کفر و شرک کے فتوے ہو، وہاں پر مسئلہ بنتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اکابر کی تحقیق یہ یو ٹرن لیتے ہیں، آج تک امت کو یہ سنایا گیا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے، اس لیے میرا بھائی ہم اپنے اکابرین کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. لیکن یہ چیز ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ ہر اکابر کی، ہر بزرگ کی ہر عبارت اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں تو ذرا 5 بزرگوں کے آپ نام لے دو. تو 5 اکابرین اشاعت التوحید و سنہ میں سے کوئی آدمی کہے کہ میں ان کی ہر تقریر کو، ہر تحریر کو، ہر تحقیق کو مانتا بھی ہوں، ممبر پر بیان بھی کروں گا، ایسا کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہر آدمی کی اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے، تفردات ہوتے ہیں. تو اس لیے تو اس چیز کو خام خواہ ایشو نہیں بنانا چاہیے. ہمارے اکابرین نے قرآن و سنت کی بہت زیادہ خدمت کی. اللہ رب العزت ان کی مسائی جمیلہ، ان کی خدمت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.